بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم نے پچھلے کچھ جمعوں میں والدین کے حقوق کو سمجھا، اولاد کے حقوق کو سمجھا. ان کے بعد ایک قریبی رشتہ تھا بھائیوں کا، ان کے آپس میں کیا حقوق ہیں، مختصراً کچھ ان کا تذکرہ آیا. اسی کے برابر ایک رشتہ ہے بہنوں کا. بہنوں کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں، کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں کچھ ذہن اس کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، ہم سمجھ سکیں کہ اللہ نے یہ رشتہ بھی ہمارے لیے ہی بنایا ہے. بہنوں کا رشتہ، اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ وہ باپ کی اولاد ہیں، ابا نے جو کچھ ان کے لیے کیا کر دیا، اب ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی دیکھیں. کیا شریعت کا یہی مزاج ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اللہ کے رسول کے ارشادات کو دیکھ لیں، کچھ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقے سے صحابہ کو تعلیم دی ہے بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ اصل میں ہے کہ رشتوں کی قدر کریں. رشتوں کی قدر دونوں طرف سے ہو. بھائیوں کی ذمہ داری ہے بہنوں کے رشتے کی قدر کریں، بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ بھائیوں کے رشتے کی قدر کریں. آج کے معاشرے میں اگر بہن اللہ نے اس کو مالی حیثیت اچھی دی ہے، اس کا گھر اچھا چل رہا ہے، بھائی کے حالات کمزور ہیں اور وہ بہن اپنے بھائی کا تعاون کر سکتی ہے تو بہنیں عام طور سے کر لیتی ہیں. اس طرح کہ اس کا کام ابھارنے کے لیے، کام اٹھانے کے لیے کچھ وقتی طور پر قرضے کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں تعاون کریں، تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کر لیں تاکہ بھائی اس کے ساتھ کسی درجے میں اس کی برابری پر آئے. لیکن بہنیں عام طور سے بھائیوں کا لحاظ نسبتاً زیادہ کرتی ہیں. بھائی جتنا لحاظ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہنیں بھائیوں کا لحاظ کرتی ہیں. آج جو ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے بہنوں کا لحاظ کریں، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو شروع میں عرض کی گئی ہے، ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، آپ میں سے ہر شخص اپنی بیٹی کی پوری قدر کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ذکر فرماتے ہیں او 3 اخوات، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، جو حق آپ بیٹیوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہیں اسی طرح اپنی بہنوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. 3 نہیں ہے، او بنتانی، 2 بیٹیاں ہوں، او اختانی، 2 بہنیں ہوں، وہ شخص ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا اس میں ان سے بدلے کی امید نہ رکھے. بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ کا حکم ہے تو کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنا ہے تو کر رہا ہوں.
تو ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے اور کیا کرے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اچھا برتاؤ کرے کی تعلیم ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے ایسے دی کہ ان کو ادب سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو صحیح تعلیم جس کی ضرورت ہے، تعلیم کا مطلب ہائر ایجوکیشن بالکل نہیں ہے، جتنے سے وہ اپنی زندگی سکون سے گزار لے۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی، آپ کا ذہن ساتھ دیتا ہے، آپ کو اطمینان ہے، تعلیم اعلیٰ لیول کی دیں، لیکن اتنی تعلیم جس سے اس کو عقل شعور آ جائے، یہ اس کا حق ہے، تو اس کی اچھی تربیت اور اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کرے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں زوجہما، ان کی شادی کی عمر آئے تو ان کی شادی کرے۔ تو تین کام بنیادی طور پر اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ پہلا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ دوسرا، ان کی تربیت اچھی کرے۔ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اگر والدین موجود نہیں ہیں، ان کی اچھی تعلیم کا، تربیت کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ اگلا مرحلہ کہ ان کی شادی کی عمر آ جائے تو شادی کرے۔ تعلیم، تربیت اور ان کی شادی کا نظم جس شخص نے یہ کر لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس شخص کے لیے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ کون؟ جو شخص یہ تین کام اپنی بہنوں کے ساتھ کرتا ہے، اچھا سلوک، اچھی تربیت، اچھی تعلیم ضرورت کے مطابق، اور وقت آنے پر ان کی شادی کا انتظام۔ جو شخص یہ کر لیتا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ میں، اس شخص کے لیے اچھا انتظام آخرت میں اللہ کرے گا، میرا وعدہ ہے۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو لڑکیوں کی کفالت کرے، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، اتنے قریب رہیں گے۔ کون؟ جو شخص دو لڑکیوں کی کفالت کر رہا ہے، بہنوں کی شکل میں ہے، بیٹیوں کی شکل میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خاص مقام اس کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر ہمیں رغبت دلائی، یہ کام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ غزوہ حنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی دی۔ کیسے واقعہ ہوا، کیسے کامیابی ملی، قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ انجام جو ہوا اس کو ہم سمجھ لیں۔ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں قیدیوں کو لایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اس جنگ میں شکست کھا گئے اور بھاگ نہ پائے اور گرفتار ہو گئے، ان قیدیوں کو جب لایا گیا تو ان کے اندر حضرت شیمہ تھی۔ حضرت شیمہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں۔ جب صحابہ نے ان کو بھی گرفتار کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول کی بہن ہوں۔ اب صحابہ اپنی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے تھے، لیکن جانتے بھی نہیں تھے۔ انہیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خاتون ایسی ایسی باتیں بتا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ثبوت کیا ہے؟ آپ میری بہن ہو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول ان کے یہاں رہے تھے بچپن میں، 2، 3، 4، 5 سال کی عمر کے درمیان کا وقفہ ہے، اور اب زمانہ گزر چکا ہے۔ اس عمر میں کس کو دیکھا پہچاننا مشکل ہے۔ ایسے حالات میں یہ بات کہنا تو اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ آپ نے پوچھا کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں اور آپ بکریوں کو چرانے جاتے تھے، بکریوں کو چرانے کے درمیان بہن بھائیوں میں جو کچھ تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کبھی اس نے مار دیا، کبھی اس نے اس کو پکڑ کر کے کھینچ دیا، ہمارے درمیان یہ کھیل کود ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کو کچھ تکلیف پہنچائی، آپ نے مجھے دانت سے کاٹا تھا، اور اس کا نشان میری کمر میں ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ واقعہ مجھے یاد ہے۔ یہاں تک تو زبانی بات ہوئی، لیکن
جیسے ہی آپ نے بات سنی فوراً اپنی چادر، انتہائی مقدس جو آپ کے بدن سے لگے رہنے والا کپڑا ہے، اللہ کے رسول نے وہ چادر اتار کر کے نیچے بچھائی اور بچھا کر کے کہا آپ یہاں بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد ان کی خوب خاطر مدارات کی، اور کرنے کے بعد میں ان سے پوچھا میرے ساتھ مدینہ جانا چاہو گی؟ آپ کی رہائش کا، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا پورا انتظام میں کروں گا، میرے ساتھ مدینہ جانا چاہو گی یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ واپس جانا چاہو گی اپنے قبیلے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے گھرانے میں اپنے رشتہ داروں میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، انہیں واپس جانے دیا۔ لیکن ایسے ہی نہیں، بہنیں جب آپ کے گھر پر آتی ہیں، آج بھی جن گھرانوں کے اندر کچھ خاندانی لحاظ باقی ہے، جن کے یہاں کچھ انسانیت بچی ہے، ان کے یہاں بہنوں کا کم سے کم یہ حق تو بنتا ہے کہ رخصتی کے وقت کچھ دے کر کے جائیں، ان کو کچھ دیں اور وہ اس حال میں جائیں کہ خوش ہوں کہ میرے بھائیوں نے کچھ تو دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام اور ایک باندی، اور ایک روایت کے مطابق 3 غلام اور 3 باندی، اور ساتھ میں کچھ سواری کے جانور، اور ساتھ میں کچھ کھانے کا سامان، یہ اچھا خاصا راشن پانی غلام باندی خدمت گزار دے کر کے رخصت کیا ہے اپنی بہن شیمہ کو۔ کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس بہن کو؟ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہیں، جس درمیان یہ سارے حالات ہو رہے ہیں ابھی تک وہ اسلام نہیں لائی ہیں، اس لشکر کے ساتھ آئی ہیں جو اللہ کے رسول کے مقابلے پر ہے، لیکن اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے کہ اس حالت میں اس اعزاز کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کرتے ہیں، اور رخصت کرنے کا اثر حضرت شیمہ پر یہ ہوتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اب وہ اسلام لے آئی۔ اللہ کے رسول کا یہ معاملہ، اللہ کے رسول سے دین کا یہ سبق جب انہوں نے سیکھا ہے، اس کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں زبانی طور پر بتایا ہے بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے کہ بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، ان کی رخصتی ہو چکی ہے، واپس آپ کے گھر پر آئیں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے اس وقت آپ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ بہنوں کو آپ کے اوپر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں اگر اپنے بھائی کے گھر گئی تو مجھے دیکھ کر کے منہ نہیں بنائے گا، اس کے گھر میں چلی گئی تو اس کو اپنے کھانے کا، روٹیوں کی گنتی کرنے کا، حساب لگانے کا اس کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا۔ وہ نہیں سوچے گا 3 دن تک یہاں رہ رہی ہے کیسے کھانے کا انتظام کروں، وہ خوش ہوگا کہ میری بہن نے اس لائق سمجھا ہے کہ وہ میرے گھر پر آ سکتی ہے۔ اگر بہنیں گھر پر آتی ہیں، ان بہنوں کا تعلق اپنے گھرانے سے اچھا ہوتا ہے، ان بہنوں کی طاقت ان کے سسرال میں بنتی ہے، اور جن لڑکیوں کو، جن عورتوں کو ان کے گھرانے میں ان کے خود کے والدین کا گھر ہے وہاں عزت نہ ملے، ان کے سسرال میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن بھائیوں کے اندر انسانیت ہوگی وہ اس چیز کو اہمیت دیں گے۔ تو اتنا حوصلہ، اتنا سلوک، اتنا برتاؤ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ کریں۔ تمہیں شادی میں تو دے دیا تھا، اب کیا لینے آ رہی ہو؟ اب ہم تمہیں کیا دیں گے؟ ہم نے تمہاری شادی میں 15 لاکھ روپے لگائے تھے، اور لگائے بھی کس نے تھے؟ ابا نے لگائے تھے، اس بھائی نے نہیں لگائے تھے۔ جب ان کو کہا جائے کہ بہنوں کو اب بھی کچھ دیں تو حساب شادی میں تو دے دیا تھا، پھر جب کہا جائے کہ ابا کی پراپرٹی میں ان کا بھی ہے، شادی میں تو دے دیا تھا، جب بھی کوئی بات آئے گی شادی میں تو اتنا لگایا تھا۔ ان بیٹوں سے یا ان بھائیوں سے کوئی یہ تو پوچھے جب تیری شادی ہوئی تھی تیرے ابا نے تجھے نہیں دیا تھا؟ جب تیری شادی ہوئی تھی تیرے ابا نے تیری بیوی پر زیور نہیں چڑھایا تھا؟ جب تیری شادی ہوئی تھی اس میں مہمانوں کے کھانے کا انتظام نہیں تھا؟ وہ سارا خرچہ اسی ابا کی جیب سے ہوا ہے جس ابا کی جیب سے اس بہن کے اوپر خرچہ ہوا ہے۔ تو پہلا گھمنڈ تو یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ اس کی شادی پر خرچہ ہوا ہے، تو جو خرچے یہاں ہوئے ہیں وہی خرچے تمہاری شادیوں میں تمہارے ابا نے کیے ہیں، پھر کیسا حساب برابر ہو چکا ہے۔ لیکن اتفاق سے ہم اس کو حساب میں لگائیں
ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ بھائی نے ہی شادی کی ہے، ابا نے نہیں کی ہے، تو آپ یہ غور کریں کہ جو 10-15 لاکھ خرچے ہوئے ہیں وہ خرچے کہاں گئے ہیں؟ وہ تو آپ نے یار دوستوں رشتہ داروں کے کھانے پر لگائے ہیں، وہ تو آپ نے لوگوں کے درمیان اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لگائے ہیں، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کو کھلایا ہے۔ اس میں بہن کو کیا ملا؟ آپ کے اتنے بڑے خرچے میں اس بہن کا حصہ کتنا تھا، اس کا حساب جوڑیں۔ جو کچھ آپ کا خرچہ تھا لوگوں کو ملا ہے یا آپ کی ناک کو ملا ہے؟ بہن کو کچھ نہیں ملا ہے، تھوڑا بہت ملا ہے، اور وہ اتنا ملا ہے کہ جتنے احسانات تم نے جتائے ہیں وہ احسانات اس کا بدل بن چکے ہیں۔ آپ غور کریں، آپ نے جو کچھ دیا وہ اتنا ہے، اور پھر اس کے بعد حساب لگائیں ابا کی پراپرٹی میں جو ان کا حصہ آپ کھا کر کے بیٹھے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن سے نکلا ہے، یہ ہماری جہالت کا نتیجہ ہے، یہ ہم نے اپنے آس پاس کے ماحول سے لیا ہے۔ کیا لیا ہے؟ کہ جہیز بہنوں کو دے دے، میراث کھا جائیں۔ اگر حساب لگائیں تو فائدہ جو ہے بھائیوں کا ہے، کاروبار اچھا ہوا ہے، جہیز دے کر کے انہوں نے پراپرٹی لی ہے، وہ کاروبار تو اچھا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کاروبار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا نصیبا مفروضا، یہ حصے جو ہیں ہم نے طے کر رکھے ہیں، للرجال نصیب وللنساء نصیب، جو والدین چھوڑ کر کے جاتے ہیں عورتوں کا حصہ الگ ہے اور مردوں کا حصہ الگ ہے، دونوں کو حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی وارث کی میراث کھا جائے گا، جو شخص کسی بھی وارث کی میراث کھا جائے گا، نہیں دے گا، اللہ تعالی جنت کی اس کی میراث سے اس کو محروم کر دے گا۔ آپ غور کریں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول جب ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو یہ سوچ کر کے بتا رہے کہ یہ مسلمان ہیں، یعنی انہیں اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت اور جہنم ہیں۔ اللہ کے رسول یہ جان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا یقین ہے، ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک حساب کتاب ہونا ہے، اس حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم واقعتاً آئیں گے، یہ کوئی فرضی اور خیالی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک آگ ہے جو ایسے ہی جلاتی ہے جیسے دنیا کی آگ جلاتی ہے، بلکہ اس کے اندر تکلیف اس سے زیادہ ہے، اس کی شدت اس سے زیادہ ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بہنوں کا حق کھانے والا، کسی بھی وارث کا حق کھانے والا جہنم کے اندر جائے گا، جلے گا، جنت سے محروم ہوگا، اور یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جنت سے محروم ہونے کے بعد دوسرا راستہ جہنم کا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ بھی اپنے وعدوں کے اندر جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اگر ایک شخص دنیا سے جاتا ہے، بیٹے بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بیٹیاں بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہے، تو اب بیٹیوں کو جتنا مل رہا ہے بیٹوں کو ڈبل ملے گا، لیکن ایک حصہ بیٹی کا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ باپ کی جان ادھر اس کے بدن سے نکلی، ادھر بیٹی مالک ہو گئی۔ کاغذوں میں لکھا جائے گا کتنے دنوں کے بعد فرق نہیں پڑتا ہے، جیسے ہی جان نکلی بیٹی اس کی مالک ہے۔ بھائی دھمکی دیتے ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ آپ اپنا حصہ، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ بہنوں کو بھی چاہیے ایسے رشتے میں آگ لگا دے، جس رشتے کو پیسہ اور پراپرٹی دے کر کے بچانا پڑ رہا اس رشتے کی ضرورت کیا ہے؟ جس بھائی کے اندر اتنی غیرت نہ ہو کہ تیری بہن کا گھر کیسے چل رہا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے اسی بہن کا حق کھا کر کے بیٹھا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو اس کا وہ حق ادا کر دے جو اس کا ہے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے جو اللہ نے ہمارے ذمے نفلی حقوق لگائے تھے، اللہ نے جو ان کے حقوق دینے کے بعد ان کا واسطہ ہم سے جوڑا تھا، اس واسطے کو ہم نے ان کے اصل حقوق کا بدل بنا لیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم سارے کے سارے اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ کام کرنا ضروری ہے جس کی شریعت کی نظر میں اہمیت نہیں۔ آپ غور کریں، میراث، ان کا پراپرٹی اور جائیداد کا حق کھا کر کے ہم نے دیا کیا؟ جہیز۔ نتیجہ کیا ہے؟ جہیز ابھی اکٹھا نہیں ہو رہا ہے، 3 سال 4 سال 5 سال تک
بھائی نے یا باپ نے لگاتار محنت کی، کماتا رہا، اس کمانے کے بعد اگلے 5 سال جتنا قرضہ ادا ہو سکتا ہے اتنا اس نے لون لیا، پہلے 5 سال کی محنت، آگے آنے والے 5 سال کی محنت، اور ان 5 سال میں اس نے جب بہن یا بیٹی کی عمر شادی کی تھی، اس عمر کو اس نے روک کر کے رکھا ہے۔ جس عمر میں بچے کو نکاح کی ضرورت تھی، آپ نے اس ضرورت کو پوری اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ کو وہ مال دینا تھا جو آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے، جو دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، نہ دیتے، وقت پر نکاح کر دیتے، اللہ اس کے گھر میں برکت دیتا، آپ کے ذہن سے بوجھ نکل جاتا۔ اب کرنا کیا تھا؟ جو اس کا واجبی حق ہے وہ دے دیتے۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، جس دن جہیز کو ختم کر کے اس کے واجبی حقوق دینا شروع کر دیں گے، کوئی سسرال والے بھی آپ سے جہیز نہیں مانگیں گے۔ لڑکے تو اچھے مل رہے ہیں لیکن ان کو بدلے میں فلاں گاڑی چاہیے، لڑکے تو اچھے مل رہے ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ جس دن آپ ساتھ میں پراپرٹی لگائیں گے، نہ گاڑی چاہیے، نہ ڈیمانڈ چاہیے، نہ تعلیم چاہیے، رشتے دوڑ کر کے آئیں گے۔ لیکن یہ چیز ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی بہنوں کے حقوق ادا کریں۔ کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حوصلہ رکھا ہے، آپ اس رشتے کو نبھائیں۔ جب آپ رشتے کو نبھائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، جب آپ رشتوں کو نبھائیں گے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جوان ہیں، جوانی کی عمر میں اپنی شادی کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ کسی دن بعد میں بیان کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ابھی ایک بات سمجھنے کی ہے، بہت تفصیل سے آنا چاہیے تھا۔ بات اس میں یہ ہے کہ جب ان کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول کو اس نکاح کا علم نہیں ہوا۔ غزوے میں، ایک جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کے لیے قابل احترام بہت ہیں، جتنا ہم اپنے باپ کا احترام کر سکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول کا احترام تھا۔ اللہ کے رسول سے اتنی محبت ان کو تھی جتنا کوئی عاشق اپنے معشوق سے محبت کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول کی برکتوں کا احساس ہم سے زیادہ تھا۔ اس کے باوجود کہ مدینے کی آبادی تھوڑی سی تھی، مسجد نبوی، تنہا مسجد نبوی اس وقت میں اتنی بڑی ہے کہ مدینہ اس سے چھوٹا تھا۔ اتنی کم آبادی میں حضرت جابر ابن عبداللہ اپنے باپ کے اکیلے بیٹے ہیں، ان کا نکاح ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بیٹے کا نکاح ایک ہی مرتبہ تو ہوتا ہے، دھوم دھام سے اگر نہیں ہوگا تو مزہ کیا آئے گا؟ تو پہلا سبق تو یہی ہمیں دے رہا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات، حضرت جابر ابن عبداللہ سے اللہ کے رسول نے کچھ چیزیں محسوس کی اور پوچھا بھائی نکاح کر لیا؟ کہ جی اللہ کے رسول کر لیا۔ آپ نے پوچھا باقرہ سے کیا ہے یا ایسی عورت سے جس کا کہیں طلاق یا کہیں شوہر کی انتقال ہو، بیوہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی عورت سے کیا جو بیوہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ غیر شادی شدہ عورت سے تمہیں نکاح کرنا چاہیے تھا تاکہ تم بھی اس کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے، وہ تمہارے ساتھ کرتی، تم ان کو ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم عمر کے اندر جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ بن جاتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے بیٹیاں چھوڑی ہیں، ان کی بہنیں یا تو 7 تھی یا تو 9 تھی، روایتیں مختلف ہیں، تو 7 یا 9 بہنیں ہیں، چھوٹی ہیں۔ اب اگر میں اپنے عمر کی لڑکی لاتا تو ان بہنوں کے ساتھ اس کی عمر بھی برابر ہوتی، وہ ان بہنوں کا خیال کیا کرتی؟ وہ تو اس کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی، اپنے نخرے ہوتے۔ میں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا ہے، ایسی عورت کے لیے اپنی جوانی کو قربان کیا ہے، ایسی عورت کے لیے اپنی خواہشات کو سائیڈ میں رکھا ہے جو میری بہنوں کا لحاظ کر سکے، جو میری بہنوں کی ماں کی حیثیت سے اچھی پرورش کر سکے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا اصبتا، بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ یہ جملہ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ نتیجہ یہ تھا حضرت عبداللہ ابن حرام جو ان کے ابا تھے، اچھے خاصے قرضے میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہے، صرف ایک یا دو لین دین کے معاملے حضرت جابر نے کیے، چند ہی دنوں کے اندر ان کا پورا قرضہ ادا ہو گیا۔ آپ اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ اپنی خواہشات کو اور رشتوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہو تو آپ رشتوں کی اہمیت کو سامنے لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات بھی پوری کرے گا، ضرورتیں بھی پوری کرے گا، اور آپ کو پریشان حال نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔